لاس اینجلس کی آگ، عذاب الہی یا قدرتی آفت۔ حال ہی میں امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی شدید آگ نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ ہزاروں ایکڑ جنگلات، سینکڑوں گھر اور درجنوں زندگیاں اس آفت کی نذر ہو گئیں۔ حالیہ دنوں میں امریکہ اور مغربی ممالک نے فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر جو قیامت ڈھائی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ غزہ میں ہزاروں بے گناہ شہید کیے گئے، گھروں پر بم برسائے گئے، ہسپتالوں اور سکولوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ان مظالم کا بدلہ قدرت نے آگ، زلزلے اور طوفان کی صورت میں لینا شروع کر دیا ہو؟ نیو یارک، کیلیفورنیا اور دیگر قدرتی آفات۔ یہ پہلی بار نہیں کہ امریکہ کسی بڑی قدرتی آفت کا شکار ہوا ہو۔ 9 نومبر کے بعد امریکہ میں کئی قدرتی آفات آ چکی ہیں، جن میں سمندری طوفان، زلزلے اور خوفناک برفانی طوفان شامل ہیں۔ حالیہ برسوں میں کیلیفورنیا، جہاں لاس اینجلس واقع ہے، میں جنگلاتی آگ کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، جو ہر سال بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ 2023 میں نیو یارک میں بھی شدید سیلاب آیا، جس نے پورے شہر کو مفلوج کر دیا تھا۔ یہ سب محض اتفاقات نہیں بلکہ ایک تنبیہ ہو سکتی ہے کہ دنیا کے طاقتور ممالک جو ظلم کر رہے ہیں، ان کا انجام قریب ہے۔ قدرتی وجوہات، عذاب الہی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ لاس اینجلس کی آگ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہے، لیکن اگر ہم مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ اسے مختلف آفات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں جو ظلم میں حد سے گزر چکی تھی، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہے۔ سورۃ الحج 45۔ نتیجہ: لاس اینجلس کی آگ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ یہ ہمیں اللہ کی قدرت اور اس کے انصاف کی یاد دلاتی ہے۔ ظالم جب ظلم کی انتہا پر پہنچتا ہے تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اگر دنیا کے طاقتور ممالک مظلوموں پر ظلم بند نہیں کرتے تو انہیں مزید شدید آفات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک تنبیہ ہے کہ انسان اپنی روش بدلے، ورنہ وہی انجام ہوگا جو پچھلی ظالم قوموں کا ہوا۔ اور اللہ ظالموں کے اعمال سے بے خبر نہیں، وہ انہیں ایک دن مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ سورۃ ابراہیم 42۔